اور حمد و ثنا اس ذاتی باری تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس ہستی پاک پر جس کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس آمنہ کے لال پر جس کا نام نامی اسم گرامی آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج رمضان المبارک کے بعد دوسرا جمعہ ہے۔ پہلا جمعہ بھی عید میں ہی گزر گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں شیطان کو قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ البتہ آج شیطان آزاد ہے۔ رمضان المبارک کے اندر امت میں جو عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور جمعوں کے اندر مسجدوں میں جو رش ہوتا ہے، اس میں اور آج کے جمعہ میں اور رمضان کے عید کے بعد کی جو مصروفیات میں عبادات میں، اس میں فرق صاف محسوس ہوتا ہے کہ واقعی شیطان آزاد ہے۔ جب شیطان قید ہو جاتا ہے، ہر مسلمان چاہے وہ گناہ گار ہو، نیک ہو، بد ہو، کاروباری ہو، ملازم ہو، سب مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ لیکن رمضان کی گزرنے کے بعد وہی نمازی مسجدوں میں آتے ہیں جو پکے 12 مہینے کے نمازی ہوتے ہیں، جو صرف رمضان کے لیے یا رمضان کے اندر آتے ہیں، وہ عید کے بعد ان کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا، جو پیشنگوئی کی تھی، جو آپ نے اس پر مکمل عمل ہوتا نظر آتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان کی خیر و برکت کا علم ہو جائے تو میری کل امت کے لوگ سارا سال رمضان رہنے کی دعائیں مانگیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رحمت، بخشش، مغفرت، اس کی رضا، خوشنودگی کا مہینہ پایا، جنہوں نے رمضان کا، اللہ کے انعام کا مہینہ گنوا دیا۔ اللہ کی رحمت سے محروم رہنے پر یقیناً انہیں افسوس ہوگا۔ اس محرومی سعادت پر گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ بھی وہی ہے، موجود ہے، خدا بھی موجود ہے، اس کی رحمت بھی موجود ہے۔ اپنے گناہ گار بندوں سے اس کا وعدہ سچا ہے کہ مجھ سے آس نہ توڑو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں ہر دم ہر گھڑی اپنے بندوں کی پکار سنتا ہوں اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے خطا کاروں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اس میں وہ گناہ گار جو رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش مغفرت سے محروم رہ گئے، ان کے لیے بھی نوید کا پیغام ہے۔ اس میں سیاکاروں کے لیے عید کا پیغام ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ مل جائے تو بھی اس کے مقابل اس امید افزا آیت کو زیادہ پسند کروں گا، یعنی اس سے زیادہ قیمتی ہو، کیونکہ یہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ قتل ناحق، زنا، چوری، ڈاکے اور اس طرح کے بدتر گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ اسلام قبول کرنے اور ایمان لانے کے باوجود ان کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ معاف نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ ہمارے گناہ، ہمارے جرائم اتنے سنگین اور گناہ اس قدر گناہونے ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہو جائیں تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکیں گے؟ کیا ہماری توبہ قبول ہو سکے گی؟ چنانچہ پروردگار عالم نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے رحمت حق ٹپکتی نظر آتی ہے۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ، خواہ کفر ہو، شرک ہی کیوں نہ ہو، سچی توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم گناہگار بندوں کو اپنا یقین و ایمان پختہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں توبہ استغفار نہیں کیا، گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اب ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ، ہر وقت، ہر دم کھلا ہے۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جو شخص بھی توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ حضرات گرامی، رحمت بھری اس آیت میں اللہ تعالیٰ صرف گناہگاروں سے مخاطب نہیں بلکہ اپنے کل بندوں سے مخاطب ہے۔ قل یا عبادی، محبوب کہہ دیجئے کہ میرے بندوں سے گناہگاروں کو عبدہ کہہ کر پکارنے میں ایک خاص انداز رحیمانہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ عبد کے معنی غلام کے ہیں، اور غلام ہی عاجز مند، مہربانی کے لائق اور رحم کے قابل ہوتا ہے۔ غلام اپنے مالک کے تابع ہونے کے باعث اسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے تو یہاں صرف عباد بندوں سے مخاطب ہو سکتے تھے، لیکن عبادی، میرے بندو، یہ کہہ کر اپنائیت اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، جنہوں نے خطائیں کی، جنہوں نے توبہ کے بجائے اسراف کیا۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ انہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من رحمت اللہ کے بجائے من رحمتی زیادہ مناسب تھا۔ لفظ اللہ اسماء خداوندی میں اسم اعظم اور اجل نام ہے، چونکہ یہاں ایسے گناہگاروں کو کی بخشش کی نوید سنانی تھی، ایسے گناہگاروں کو جو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکے تھے، ان کو خوشخبری سنانی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر خود معافی نہیں، یقین نہیں آ رہا تھا کہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں، اس لیے پروردگار عالم کو بتانا یہ مقصود تھا کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، آس نہ توڑو، امید نہ ہو، میرے اسم اعظم کی طرح میری رحمت بھی اعظم و اجل ہے۔ وہ یقیناً گناہگار انسان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ کے ارشاد کے مطابق ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں
انا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی یقینی بات کے لیے شک و شبہ کو دور کرنا مقصود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں معاف کر دے گا۔ یہاں جمیعاً کا لفظ بھی لانے کی ضرورت نہ تھی، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں جمیعاً کا لفظ بطور خاص وضاحت اور تاکید کے لیے فرمایا کہ اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جمیعاً کا لفظ جامعیت اور ہمگیریت کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر انہی معنوں میں مفہوم میں استعمال ہوا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے تمام انسانوں کی طرف۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی، یعنی جمیعاً کا لفظ استعمال ہوا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے بندوں کو گناہوں سے معافی اور اپنی رحمت کے یقین دلا کر پروردگار عالم پھر ایک اور یقینی بات کے لیے شک و شبہ کو دور کر رہے ہیں کہ بے شک میں بخشنے والا رحیم ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ خصوصیت صفت غفوری اور صفت رحیمی بیان کی ہے۔ حضرات گرامی، ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اس دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، وہ سب گناہ میں نے کیے ہیں۔ میرے گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ میرا اعمال نامہ رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہے۔ اپنے گناہ کل روئے زمین کے انسانوں پر بھی تقسیم کر دوں تو سب کو لے ڈوبیں گے۔ اس نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میری معافی کی کوئی صورت، کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ عرض کی، ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ انہیں تیرے گناہ جو ہے وہ گناہ ختم کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی ہے۔ اس شخص کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ اس نے پوچھا، کیا میرے سارے گناہ، سارے جرم معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا، تیرے سارے جرم اور گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے سلام کر کے اپنے حجرے میں گھر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ عورت انتہائی حسین و جمیل تھی۔ میں نے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے کہا، میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، مجھ سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا، میرا ناجائز حمل ٹھہرا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے بھی مار ڈالا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ کوئی صورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا، تیرا گناہ ہرگز معاف نہیں ہو سکتا، دفع ہو جا میرے دروازے سے۔ وہ حسد بری آہ سے یہ کہتے ہوئی واپس لوٹی، افسوس یہ حسن جمال آگ کے لیے پیدا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صبح نماز کے وقت فجر کی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر فارغ ہوا
تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات والا قصہ سنایا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تو نے بہت غلط جواب دیا ہے، کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا، جو اس کا ترجمہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، نہ بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ البتہ یہ اگلے الفاظ اس کے لیے کہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے کرنے کے بعد اگر توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بلائیوں میں بدل دے گا اور بڑا غفور رحیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر حضرت ابو ہریرہ اس عورت کی تلاش میں نکلے، رات عشاء کے وقت اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے اس عورت کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے آگاہ فرمایا، تو وہ سنتے ہی سجدہ میں گر گئی اور کہا، شکر ہے اس خدائے رب ذوالجلال کا کہ جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہے۔ اس نے گناہ سے توبہ کی اور بعد ازاں اس عورت نے اپنی لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو اسی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی ہے۔ پاؤں میں پانی، دریاؤں میں، سمندروں میں پانی ختم نہیں ہوتا، البتہ کبھی اتنا زیادہ کہ کناروں سے اچھل کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ بس یہی حال رمضان شریف کا ہے۔ اس ماہ اللہ کے دریائے رحمت میں روانی طغیانی آ جاتی ہے، فراوانی آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ کسی نے ایک اللہ والے سے شب قدر کی نشانی پوچھی تو انہوں نے کسی شاعر کے بقول کتنا خوبصورت جواب دیا، اے خواجہ از شب قدر چے پرسی تو نشانی، ہر شب قدر است اگر قدردانی، کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اس کی رحمت پر مکمل بھروسہ ہو تو ہر رات ہر مسلمان کے لیے شب قدر ہے، اور جو ہر دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سبق تو رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں احاطہ بیان سے باہر ہیں، اس کے کرم کے معاملوں پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے 100 رحمتیں اتاری ہیں، ان میں سے ایک رحمت انسانوں، جنوں، چوپایوں، زہریلے جانوروں کے لیے مختص کی ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے ہر مخلوق والے آپس میں میل کرتے ہیں، اسی کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحم کرتے ہیں۔ اسی رحمت کے طفیل وحشی اور موذی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے پاس مخصوص کر رکھی ہے۔ انہی رحمتوں سے قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں سے رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اس حدیث پاک کی تائید ایک واقعہ سے ہوتی ہے جسے ابو داؤد نے نقل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں ایک جگہ جنگل میں سے درختوں کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے کچھ پرندوں کی آوازیں سنی، دیکھا کہ ایک جگہ پرندوں کے بچے پڑے ہیں، میں نے اٹھا کر اپنی چادر میں ڈال لیے۔ چند لمحوں بعد ان کی ماں نے میرے سر پر چکر لگانے شروع کر دیے۔ اس کی بے چینی اور اضطراب اور بے قراری عیاں تھی، چنانچہ میں نے چادر کھول دی تاکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے۔ اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پرندوں کی ماں نے اپنے بچوں سے چمٹنے کی علاوہ اولاد کی فطری محبت اور ماں کی ممتا کے جذبات کا بھرپور مظاہرہ کیا۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو ان کی ماں کے پاس اسی جگہ چھوڑ کر آئے، چنانچہ حکم کی تعمیل میں وہ شخص واپس لے گیا اور اسی کے پاس چھوڑا ہے۔ رحمت سبقت رحمتی علی غضبی، ایک روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا۔ امام شافعی نے مسلسل 40 سال تک اللہ کی رحمت بیان کی، اچانک خیال آیا کیوں نہ اللہ کا غضب اور عذاب بھی بیان کیا جائے۔ 1.5 سال اللہ کی قہاریت اور عذاب بیان کیا۔ بیان کی تاثیر اور خشیت الہی کے باعث روزانہ جنازے اٹھنے لگے۔ ایک رات امام شافعی کو اشارہ ہوا، کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے رحمت کا بیان ختم کر دیا؟ چنانچہ امام صاحب نے دوبارہ رحمت حق کا بیان شروع کیا۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن جب نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس وقت شان کریمی عجیب جوش وزن میں ہوگی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس بارے میں 2 اشخاص کا کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا میرا ٹائم ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔